ہسپتال کی راہداری میں کھڑا اس وقت وہ امید بھری نظروں سے ڈاکٹر کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، جس کے چہرے پر پیشہ ورانہ افسردگی چھائی ہوئی تھی۔ ڈاکٹر صاحب، کوئی تو حل ہوگا، کوئی آخری امید۔ میں نے بیرون ملک لے جاتا ہوں۔ لیکن ڈاکٹر نے آگے بڑھ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ انہیں گھر لے جائیں اور ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں جب تک کہ یہ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں۔ ڈاکٹر نے اسے مایوس چھوڑ دیا۔ وہ نا امید سا وہیں کھڑا رہ گیا۔ آنکھوں سے آنسو لگاتار بہنے لگے تھے۔ جمشید شاہ صرف ایک نام نہیں تھا، بلکہ اس کے لیے زندگی بھر کا سہارا تھے، جن کی خاطر وہ پچھلے 5 سال سے پاکستان میں رکا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ بیرون ملک سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہیں سیٹل ہونے کا ارادہ رکھتا تھا، وہیں سے بزنس کی شروعات کرنا چاہتا تھا۔ لیکن جب جمشید شاہ کی بیماری کی وجہ سے وہ ان کے پاس ہی ان کے ملک میں تھا، کیونکہ بقول ان کے وہ اپنے ملک میں ہی مرنا چاہتے ہیں، کسی غیر ملک میں مر جانا ان کے لیے شرمندگی کا باعث ہے، اور آج ڈاکٹر نے ساری امید ہی ختم کر دی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ شیلا بیگم نے بے پرواہی سے ایک سائڈ پر بیٹھی ہوئی اپنے موبائل پر سکرولنگ کر رہی تھی، جبکہ جمشید شاہ مضبوط انداز میں بستر پر بیٹھے تھے۔ ان کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر چیک کر کے ان کے چہرے کو دیکھا اور ایک مسکراہٹ سے انہیں اپنے ساتھ ہونے کا احساس دلایا تھا۔ ان کے چہرے پر بہادر سے مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ گھر چلیں، جیسے ان کے دل نے سب کچھ محسوس کر لیا ہو۔ جی ڈاکٹر سے بات ہو گئی ہے، یہی میڈیسن چلے گی، اب ہمیں جانا چاہیے، 1 ماہ کے بعد دوبارہ چیک اپ کروانے آئیں گے۔ انہوں نے سہارا لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا اور مہروز نے ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ انہوں نے نرمی سے ان کے ہاتھ کو پکڑ رکھا تھا، جبکہ مہروز نے انہیں مکمل سہارا دے رکھا تھا۔ وہ اسے گاڑی تک لے کر آئے۔ شیلا بیگم تو گاڑی میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھ چکی تھیں۔ انہیں کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ یہاں تک چلی آئی تھیں، یہی کافی تھا۔ نہ ہی انہیں جمشید شاہ کی بیماری سے مطلب تھا اور نہ ہی اپنے بیٹے کی ہمدردیوں سے، بلکہ وہ تو ہمیشہ مہروز کی بڑھتی ہوئی ہمدردیوں سے خار کھاتی تھی۔ وہ انہیں لے کر گھر آ گیا۔ کمرے میں انہیں لانے کے بعد انہیں میڈیسن کھلا دی۔ ان کی کیئر ٹیکر ان کے پاس ہی تھی، جو پچھلے 5 سالوں سے ان کی کیئر کر رہی تھی۔ مس روز، آپ ان کا بہت سارا خیال رکھیں گے۔ اگر ان کی طبیعت میں ذرا سی بھی تبدیلی آئے تو مجھے فوری طور پر اپنے کمرے سے بلا لیں۔ اس نے کہہ دیا تھا۔ پچھلی 1 رات سے وہ ہسپتال میں خوار ہو رہا تھا۔ ایک پل کے لیے بے سے سکون نہیں آیا، لیکن اس وقت بھی وہ اپنے دادا کے لیے فکر مند تھا۔ اوکے سسٹر، میں بہادری کا مظاہرہ کرنا ہے، دوا لے کر سو جائیں، میں بھی تھوڑا سا آرام کرنے جا رہا ہوں۔ مسکراتے ہوئے نے کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل آیا۔ اس کا رخ اپنے کمرے کی جانب تھا۔ کمرے میں جانے کے بعد وہ فریش ہوا۔ ذہن میں ایک ہی سوچ ہلچل مچا رہی تھی۔ وہ نہیں جانتا تھا سانسوں کی کون سی ڈور آخری ہو اور اس کے ہاتھ سے جمشید شاہ کا ہاتھ سرک جائے۔ وہ پچھلے 2 سالوں سے کینسر میں مبتلا تھا اور اب بیماری اس حد تک بڑھ چکی تھی کہ صحت یابی کی کوئی امید نہیں تھی۔ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی، لیکن شاید جمشید شاہ کی بڑھتی ہوئی عمر کی وجہ سے بیماری مکمل طور پر ان پر قابض ہو گئی، اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ جمشید شاہ کی ضد۔ حالانکہ اس نے کتنی بار کہا تھا کہ وہ بیرون ملک ان کے ساتھ جائیں، لیکن وہ کبھی بھی یہاں سے کہیں نہیں جا سکتے تھے، اور صرف ان کی وجہ سے وہ اٹکا ہوا تھا۔ وہ شام تک اپنے کمرے میں سویا رہا اور ڈنر کے قریب ہی ملازمہ کی دستک پر بیدار ہوا۔ ڈنر کے لیے شاہ صاحب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، ملازمہ نے کہہ دیا، اور اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ دادو پچھلے چند دنوں سے غذا ٹھیک طرح سے ہضم نہیں کر پا رہے تھے۔ بس سوپ، دلیا اور کھچڑی، اس کے علاوہ کچھ بھی ہضم نہیں ہوتا تھا۔ لیکن پھر بھی اپنی روٹین کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ ہر بار سب سے پہلے ڈائننگ ٹیبل پر موجود ہوتے۔ وہ نیچے آیا، مسکراتے ہوئے وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا جب ڈائننگ ٹیبل پر اس نے دادا کے ساتھ اپنی فیملی کے پرانے وکیل کو دیکھا۔ ان کا اکثر یہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ اس کے لیے حیرانگی کی بات نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ کچھ حیران ہوا۔ شیلا بیگم شاید بھی اپنے کمرے سے باہر نہیں آئی تھی۔ سلام کرتے ہوئے وہ کرسی پر ٹک گیا۔ جب کچھ ہی دیر کے بعد ہیل کی ٹک ٹک کرتی ہوئی شیلا بیگم اپنے بالوں کو جھٹکتے ہوئے کمرے سے باہر نکلی۔ اس وقت وہ عمر کی 50ویں سرحد کو پار کر چکی تھی، لیکن فیشن آج بھی ویسے اتر کر چلنا، مغرور سی
کھڑی ناک، مغرور لہجہ اور رونت بھرا انداز کچھ بھی نہیں بدلا تھا۔ چاہے وہ بڑھاپے کی طرح سفر کر رہی تھی، لیکن ان پر ابھی تک جوانی کا ایسا غلبہ چھایا ہوا تھا جو اتنی آسانی سے اترنے والا نہیں تھا۔ وہ بھی شاید ایڈوکیٹ کو دیکھ کر حیران ہوئی۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں انہوں نے مہروز سے سوال کیا تھا، لیکن اس نے لا علمی کا اظہار کیا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا۔ مہروز میرے کمرے میں آؤ۔ آئیے سیال صاحب۔ کھانے سے فارغ ہو کر وہ جو ہی اٹھا، جمشید شاہ نے حکم دیا تھا اور ان کے پیچھے چل پڑا۔ شیلا بیگم نے بھی آنے کے لیے قدم اٹھائے تھے، مگر اس کے اشارے پر وہیں رک گئے، لیکن آنکھوں کے ساتھ وہ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرنا نہیں بھولی تھی کہ اگر جائیداد یا کسی بھی چیز کا تذکرہ تو وہ خاموش نہ بیٹھے، کیونکہ یہ سب کچھ اسی کا تھا۔ جمشید شاہ کے بعد سب کچھ وہی سنبھالنے والا تھا، کیونکہ شاہ حویلی کا وہ اکلوتا وارث تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان کی جائیداد کا ایک ذرہ بھی کسی اور میں تقسیم ہو۔ اگر ان کا بس ہوتا تو وہ خود ہی اندر جا کر فیصلہ کر لیتی، لیکن جمشید شاہ کے خوف کی وجہ سے وہ اندر نہیں آ پائیں۔ صوفے پر 3 نفوس ٹکے ہوئے تھے۔ گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی جب جمشید نے اشارہ کیا اور سیال ایڈوکیٹ نے فائل کو کھول لیا۔ شاید سب کچھ ان کے درمیان طے تھا۔ جمشید شاہ نے فائل اس کی جانب بڑھائی۔ میں نے اپنا سارا کچھ تمہارے نام منتقل کر دیا ہے، لیکن ایک شرط پر۔ وہ حیرت زدہ نظروں سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اتنی بھی کیا جلدی تھی؟ ابھی سب کچھ آپ کے پاس تھا، یہ کافی ہے۔ حالانکہ دل میں ہلچل مچی ہوئی تھی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ دادا کے بعد سب کچھ کسی بھی ٹرسٹ کے حوالے ہو جائے، جیسا کہ ان کی دیرینہ خواہش تھی، لیکن اب اسے حیرانگی ہو رہی تھی ان کے بدلتے ہوئے رویے پر۔ حالانکہ انہوں نے کہہ رکھا تھا کہ اپنی جائیداد کا 50% حصہ وہ ٹرسٹ کے حوالے کر دیں گے، اور 50% ہی اس کے حوالے کیا جائے گا، جس سے وہ اپنے بزنس کی بنیاد رکھ کر بہت ترقی کر سکتا ہے، کیونکہ خدا نے انہیں دولت کی فراوانی عطا کی تھی۔ کیسی شرط؟ اس نے فائل کی جانب بس ایک نظر ڈالی تھی اور انہیں بند کر کے ٹیبل پر رکھ دیا۔ جمشید شاہ اپنے پورے روب اور دبدبے کے ساتھ بیٹھے تھے، جبکہ سیال بھی پیشہ ورانہ مسکراہٹ کے ساتھ ان دونوں کے چہروں کو دیکھ رہے تھے۔ میرا بچہ، میرا سب کچھ تمہارا ہے۔ اپنی پوری جائیداد میں سے 20% حصہ میں نے ٹرسٹ کے حوالے کر دیا، جو ٹرسٹ ظاہر شاہ کے نام پر رکھی گئی تھی، کیونکہ یہ تمہارے بابا کے لیے بہت ضروری ہے، اور شاید میری آخرت کے لیے بھی۔ انہوں نے ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ بات کا آغاز کیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ اس کے دل میں تسلی ہوئی تھی۔ میرا باقی سب کچھ تمہارا ہے، یہ تمہارے نام آفیشلی منتقل ہو جائے گا جب تم پاکستان میں رہ کر کسی بھی لڑکی کے ساتھ نکاح کر کے شادی کے بندھن میں بن جاؤ گے۔ اگر تم بیرون ملک جا کر کسی بھی غیر مذہب کی لڑکی سے شادی کر کے اپنے فیوچر کو برباد کرتے ہو، تو اس صورتحال میں میرا سب کچھ زاہد شاہ ٹرسٹ کے حوالے ہو جائے گا، کیونکہ یہ میری شرط ہے۔ وہ حیرت زدہ رہ گیا۔ دادو، آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے اپنے لہجے کو سخت ہونے سے روکا تھا۔ آپ اس وصیت کے گواہ ہیں۔ آپ جا سکتے ہیں سیال صاحب۔ جمشید شاہ نے ایڈوکیٹ کو وہاں سے بھیجنا مناسب سمجھا۔ دن بدن ان کی طبیعت گرتی جا رہی تھی۔ اپنے اندر ہونے والی تبدیلی کو وہ بغور نوٹ کر رہے تھے، اور یہ سب کچھ بہت ضروری تھا۔ یہ سب کچھ تمہارے لیے ہے، لیکن تمہیں میری اس آخری خواہش کو میری زندگی میں ہی پورا کرنا ہوگا، کیونکہ میں تمہیں اس خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتا۔ تم بیرون ملک جا کر کسی بھی ایسی لڑکی کو اپناؤ جس کا کوئی دین مذہب بھی نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ کی طرح اپنی ضد پر اٹک گئے، اور وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ شیلا بیگم بھی وکیل کے جاتے اندر داخل ہوئیں اور ان دونوں کے مکالمے کو سنتے ہوئے حیرانگی سے وہیں بیٹھ گئیں۔ آپ جانتے ہیں کہ میں یہاں ساتھ سب کچھ فائنل کر چکا ہوں۔ ہمارے درمیان پچھلے 6 سالوں سے تعلق ہے، اور میں اسے اتنی آسانی سے ختم نہیں کر سکتا۔ میں سب کچھ آپ کو بتا چکا ہوں۔ وہ اپنی عزت پر اٹکا ہوا تھا۔ انگلینڈ سے واپسی کے بعد اس نے یہ خواہش سب کے سامنے رکھ دی تھی کہ وہ پریحان سے شادی کے بندھن میں منسلک ہونا چاہتا ہے، اور پریحان ایک عیسائی لڑکی تھی، جبکہ بڑے شاہ یہ چاہتے تھے کہ وہ سید خاندان کا بیٹا ہے، اس لیے کسی مسلمان لڑکی سے شادی کر کے اپنی نسل بڑھائے گا۔ اگر اس نے اس گھر میں کسی بھی ایسی لڑکی کو لانے کی کوشش کی تو ان سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ان کی زندگی میں تو انہوں نے اسے اس ضد سے باز رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی، لیکن وہ چاہتے تھے کہ ان کے مرنے کے بعد بھی وہ قائم رہے۔ وہ کسی صورت بھی اپنے آنے والی نسل کو خراب نہیں کر سکتے تھے۔ مہروز ان کا اکلوتا پوتا تھا اور ان کی نسل کا وارث۔ شیلا بیگم کافی بدمزہ ہو کر منہ بسوڑنے لگی۔ یہ میرے بیٹے کی زندگی ہے ڈیڈ،
آپ کو اس میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ انہوں نے ہمیشہ کی طرح سخت لہجے کا استعمال کیا تھا۔ میں ایک بار یہ غلطی کر چکا ہوں جب زاہد نے مجھ سے کہا تھا کہ بابا میری زندگی میں دخل اندازی مت کرے، اور میں نے اس کی خواہش پر سر جھکا لیا، جس کا ازالہ مجھے آج تک بھگتنا پڑا ہے۔ انہوں نے گہرا طنز کیا۔ شیلا بیگم کے چہرے کی رنگت غارت ہو گئی۔ وہ ہمیشہ سے ایک اچھی بیوی، اچھی بہو اور اچھی ماں بننے میں ناکام رہی تھی۔ انہوں نے ہمیشہ ہی اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر خود کو ان ہنگاموں میں ملوث رکھا جو حقیقت میں ان کے لیے فائدہ مند نہیں تھے۔ وہ پریشان سا وہیں سر جھکائے بیٹھا تھا۔ کوئی راستہ نہیں تھا۔ جمشید شاہ اپنی شال کو سنبھالتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ فیصلہ تمہارے پاس ہے۔ اگر تمہیں اپنی محبت اتنی ہی عزیز ہے تو تم اس سب کچھ سے دستبردار ہو جاؤ۔ یہ سب کچھ زاہد شاہ ٹرسٹ کے حوالے کر دو اور اپنے لیے اس لڑکی کا انتخاب کر لو۔ میں بھی دیکھوں کہ جب تمہارے پاس نام، وقار، عزت اور پیسہ نہیں ہوگا تو وہ کیسے تمہاری نام کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ وہ کہتے ہوئے کمرے سے چلے گئے، جبکہ شیلا بیگم تو بھڑک اٹھی تھی۔ اس لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ ان کی باتوں پر زیادہ توجہ نہ دو، لیکن تم پر تو ان کے عشق کا بھوت سوار تھا، اب بھگتو۔ وہ سیخپا ہوتے ہوئے کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ وہ سر تھام کر بیٹھ گیا تھا۔ پریحان اور وہ یونیورسٹی میں اکٹھے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ پریحان ان کی فیملی سے وہیں سیٹل تھی اور ان دونوں کے درمیان نزدیکیاں کافی بڑھ چکی تھیں۔ یہ سچ تھا کہ اس نے آج تک اپنی لمٹ کراس نہیں کی، لیکن وہ پریحان کے ساتھ شادی کا ارادہ رکھتا تھا، اس کے ساتھ دلی طور پر منسلک تھا، اور اب جمشید شاہ کی ضد۔ وہ حیران و پریشان رہ گیا۔ غصے سے فائل میز پر پٹکتے وہ کمرے سے باہر چلے گئے۔ اس کی گاڑی کا رخ ادی کے گھر کی جانب تھا، وہ جگہ جہاں وہ اپنی ساری پریشانی اس کے سپرد کر کے اسے حل ڈھونڈنے پر لگا دیتا اور خود مطمئن ہو جاتا۔ لو جی، اب آیا اون پہاڑ کے نیچے۔ زوردار تالی بجا کر ہنستے ہوئے عدنان نے ہمیشہ کی طرح اس کا مذاق اڑایا اور وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ عدنان کی ہنسی کو بریک لگ گئی۔ ٹھیک ہے، بڑا مسئلہ ہے، لیکن اتنا بڑا بھی نہیں کہ تم خود کو یوں ہلکان کر لو۔ عدنان اس کا بہترین دوست تھا۔ یہاں اپنے باپ کے ساتھ اس کا بزنس سنبھالتے ہوئے وہ اچھی خاصی ذمہ داریوں سے نبٹ رہا تھا۔ اس کی فیملی تھی، ایک بیٹے کا باپ تھا، اور مہروز کے ساتھ اس کی اچھی دوستی تھی۔ حالانکہ دونوں ہم عمر تھے، لیکن مہروز ابھی تک کنوارا تھا اور عدنان کو یہ بات کافی عجیب بھی لگتی تھی۔ اس لیے وہ ہمیشہ کہا کرتا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لے۔ پریحان اس کے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہونی چاہیے کہ وہ اس کے لیے اپنی زندگی داؤ پر لگا رہے، جبکہ وہ ہمیشہ ہی اس کے بعد کوئی اگنور کرتے ہوئے کہہ دیتا کہ پریحان کے ساتھ وہ دلی طور پر منسلک ہے اور کبھی بھی کسی ایسی لڑکی کا انتخاب نہیں کرے گا، کیونکہ وہ پریحان کو زبان دے چکا ہے۔ اور عدنان بھی اس کی ضد کے آگے خاموش ہو جاتا، اور اب اس کا اتنا بڑا مسئلہ سن کر بھی اسے بار بار ہنسی آ رہی تھی۔ اگر میں نے تمہارے دانتوں کو باہر آتا ہوا دیکھا تو سچ میں انہیں توڑ کر رکھ دوں گا، اس نے غصے سے کہا، اور عدنان نے بامشکل خود کو سنبھالا۔ مجھے اس چیز کا کوئی حل چاہیے، کوئی فوری حل۔ کیا تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہاں بالکل، پریحان کو پاکستان بلاؤ اور اسے کنونس کرو کہ وہ دادا کے سامنے اسلام قبول کر لے، وہ تمہارے ساتھ نکاح کر کے شادی کے بندھن میں بن جائے اور ہمیشہ کے لیے یہاں سیٹل ہو جائے۔ یہ کسی بھی لڑکی کے لیے آسان ہو سکتا ہے اگر وہ تم سے محبت کرتی ہے تو۔ تم جانتے ہو وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی، میں اسے کتنی بار کہہ چکا ہوں، لیکن وہ نہیں مانتی۔ اس نے افسردگی سے عدنان کے چہرے کو دیکھا تھا۔ بہت خوب، ایک لڑکی اپنی ضد پر قائم ہے، اپنا مذہب اور اپنی جگہ نہیں چھوڑ سکتی، جبکہ تم مرد ہو کر اس کے لیے سب کچھ چھوڑنے پر تیار بیٹھے ہو۔ وہ ہمیشہ کی طرح طنز پر اتر آیا اور مہروز اکتا کر اٹھنے لگا۔ عدنان فوراً اس کا بازو پکڑ لیا تھا۔ بیٹھے رہو، ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک اور حل ہے۔ وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ مہروز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ دادا کی رضامندی کے لیے کسی ایسی لڑکی سے نکاح کر لو جو کہ مجبور ہو اور ضرورت مند بھی، اس کے بعد تمہیں اسے طلاق دے دینا۔ تم کہہ رہے ہو نا کہ ڈاکٹرز نے تمہیں زیادہ امید نہیں دلائی، کم سے کم وہ 2 ماہ مزید زندہ رہ لیں گے۔ پروردگار ان کی عمر دراز فرمائے، لیکن یہ حقیقت ہے اور تمہیں حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر تمہیں اس مشکل سے نکلنا ہے تو وہ سنبھل کر بات کر رہا تھا، کیونکہ مہروز کو کب کیا برا لگ جائے اس سے کچھ بعید نہیں تھا۔ عدنان کے باپ کے بھی جمشید شاہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات تھے اور دونوں بزنس کے حوالے سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ منسلک تھے، اس لیے ان کی دوستی اور بھی زیادہ گہری تھی۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں چمک اٹھیں۔ آئیڈیا تو بہت اچھا ہے، لیکن
کون ہوگا ایسا جو اس طرح کے رشتے پر راضی ہو جائے؟ عدنان بھی پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا رہ گیا۔ میں کوشش کروں گا، تم بھی کوشش کرو، کوئی ایسی لڑکی ضرور مل جائے گی جو کسی بھی شریف گھر سے ہو اور تمہارا راز بھی رکھے اور اپنی زندگی کو برباد ہونے سے بچائے۔ اس کے بعد تم اسے مطلوبہ رقم دے دینا اور اسے اپنی زندگی سے الگ کر دینا۔ تم دونوں کو کوئی اعتراض بھی نہیں ہوگا، اس کی زندگی سنور جائے گی اور تمہارا کام بھی ہو جائے گا۔ اس نے اپنی طرف سے بہت مخلص مشورہ دیا تھا اور اس کا مشورہ مقابل کو اچھا بھی لگا۔ مجھے شام تک کوئی ارینج چاہیے، اس نے عدنان سے کہہ دیا اور گھر واپس چلا آیا۔ اگلی صبح عدنان نے اسے اپنے آفس میں بلوایا تھا اور یہی کہا کہ وہ اسے کسی کو ملوانا چاہتا ہے۔ ابھی کچھ منٹس گزرے تھے جب وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ سر پر خوبصورتی سے دوپٹہ سجا کر ہاتھوں میں فائلز اٹھائے وہ جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ اندر داخل ہوئی اور اندر داخل ہوتے ہی سلام کیا تھا۔ عدنان نے نرمی سے سلام کا جواب دیا اور اسے بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ہاتھ واضح کانپ رہے تھے، نظر جھکی ہوئی تھی، جبکہ مہروز نے اس کے چہرے پر ایک نظر ڈالی اور پھر اپنی نگاہوں کا رخ موڑ لیا۔ وہ شکل و صورت سے بہت معصوم نظر آ رہی تھی، کم عمر معصوم سی لڑکی۔ یہ مس عنایہ ہے، پچھلے چند دنوں سے یہ جاب کے سلسلے میں ہماری کمپنی سے رابطہ کر رہی ہیں۔ شہر کے ہاسٹل میں رہائش پذیر ہیں اور انہیں جاب کی اشد ضرورت ہے۔ تم ان سے اپنا موقف بیان کر سکتے ہو۔ عدنان اسے کہتے ہوئے اٹھ کر آفس سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ حیرت سے مہروز کو دیکھتی رہ گئی، جسے معاملے کو سمجھنے کی کوشش کر رہی ہو، اور مہروز بھی تذبذب کا شکار تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ بات کا آغاز کہاں سے کرنا چاہیے۔ دیکھیں، میں بات کو زیادہ لمبا نہیں کھینچوں گا۔ آپ کو جاب کی ضرورت ہے، آپ ایک شریف اور پڑھی لکھی لڑکی معلوم ہو رہی ہیں اور مجھے بھی ایک ایسی لڑکی کی ضرورت ہے۔ آپ کو مجھ سے نکاح کرنا ہوگا۔ 1 یا 2 ماہ کے کانٹریکٹ پر اس نے کہہ دیا اور وہ فوراً ہی کرسی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ بے یقینی سے وہ مہروز کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ چہرے کی سفید رنگت میں سرخیاں کھلنے لگی تھیں، جیسے وہ اس کی بات کو غلط رنگ دے رہی ہو۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے پہلی بار مہروز کے سامنے زبان کھولی تھی اور مہروز بھی فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ دیکھیں، کچھ ضروری معاملات کی وجہ سے بہت ضروری ہے۔ یہ نکاح صرف ایک ایگریمنٹ ہوگا، 1 یا 2 مہینے کی بات ہے۔ آپ کو عزت کے تحفظ کے ساتھ ساتھ رہائش بھی فراہم کی جائے گی۔ آپ کو میرے ساتھ میری حویلی میں رہنا ہوگا اور میں خود کو میری بیوی کے طور پر ظاہر کرنا ہوگا، اس نے کھڑے کھڑے کہہ دیا تھا۔ عنایہ بس اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ ہمارے درمیان کوئی بھی کسی قسم کے تعلقات نہیں ہوں گے۔ جیسے میرا کام مکمل ہو جائے گا، ایک دوسرے سے لڑکی دوری اختیار کر لیں گے۔ آپ کو صرف میرے نام کے ساتھ منسلک ہو کر رہنا ہے۔ پرسوچ نظروں سے مہروز کو دیکھتے ہوئے وہ وہیں ٹک گئی تھی۔ آنکھوں کے گوشے جیسے نم ہو رہے تھے، وہ اسے اس وقت نہایت مجبوری کا شکار لگ رہے تھے، اور پھر اس نے معجزاتی طور پر اقرار کر لیا، ٹھیک ہے، میں آپ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میرے اس کو یقین نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی مان جائے گی، لیکن وہ اس کی سوچ سے زیادہ مجبور اور معصوم لڑکی تھی۔ کیا آپ اس حوالے سے اپنے گھر والوں کو انوالو کریں گی؟ مہروز نے پوچھ لیا اور اسے نفی میں سر ہلا دیا۔ یہ میرے لیے ایک جاب کی طرح ہوگا، مجھے کسی کو بھی انوالو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مہروز کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ وہ کتنا خوش ہے۔ سامنے کھڑی لڑکی بالکل ویسی تھی جیسے کہ جمشید شاہ کو بہو چاہیے تھی۔ زندگی کے اس آخری لمحے میں وہ اپنے دادا کے چہرے پر اطمینان دیکھنا چاہتا تھا، ایک خوبصورت مسکراہٹ اور شاید وہ سب کچھ بھی جسے وہ اپنا حق سمجھتا تھا۔ اس نے شیلا بیگم کو بھی اپنے پلان میں شامل کر لیا۔ شیلا بیگم نے اس لڑکی سے ملاقات کرنی چاہی تھی، لیکن مہروز نے انکار کرتے ہوئے کہہ دیا کہ ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی وہ 1 ہفتے کے اندر نکاح کا ارادہ رکھتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا۔ اس نے جمشید شاہ کو قائل کیا اور اگلے 1 ہفتے کے اندر عدنان کی فیملی اور اپنی فیملی کو اکٹھا کر کے اس نے سادگی سے ایک شام نکاح کی تقریب رکھ لی۔ عدنان نے پہلے سارے انتظامات سمیٹ لیے تھے اور جمشید شاہ تو بے تحاشا خوش تھے۔ آف وائٹ کلر کے شرارے میں وہ بالکل خاموش اس کے پہلو میں براجمان تھے۔ نکاح شروع ہوا، سب کے سامنے اس نے نکاح نامے پر دستخط کیے، لیکن اس سے پہلے وہ ایک ایگریمنٹ پر دستخط کر چکی تھی جس کے مطابق ان دونوں کے درمیان صرف کاغذی رشتہ ہوگا جو دونوں کی باہمی رضامندی پر علیحدگی اختیار کر لے گا، چاہے چند دنوں کے لیے صحیح، لیکن وہ عنایہ مہروز شاہ بن چکے تھے۔ جمشید شاہ نے تو اس کا ماتھا چومتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا خوش تھے، ان کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کی کسی آخری خواہش کو مکمل کر دیا گیا ہو، اور مہروز ان کو دیکھ کر مطمئن تھا۔
दुल्हन को महरोज के कमरे में मुंतकिल कर लिया गया। शैला बेगम तो इस मिडिल क्लास लड़की को देखकर हैरान थी जो उनके बेटे की जिंदगी पर मुसल्लत हो चुकी थी, लेकिन चंद दिनों के लिए जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता इन्हें इस लड़की को बर्दाश्त करना था। डिनर के बाद अदनान की फैमिली घर वापस चली गई। इसने दादा को मेडिसिन खिलाई तो इन्होंने प्यार से इसकी तरफ हाथ थाम लिए। मुझे तुम पर यकीन है, तुम हमेशा इस लड़की का ख्याल रखोगे। वो बस इनकी आंखों में देखता रहा, इनकी मासूमियत पर मुस्कुराते हुए इसने झुककर इनकी पेशानी को छू लिया। बिल्कुल, क्यों नहीं रखूँगा, आखिर आपकी बहू है वो। लेकिन अब आप सो जाएं, आपके आराम का वक्त है। वैसे भी आज आपने काफ़ी खुशियां मना ली। इन्हें सुलाते हुए वो कमरे से बाहर निकल आया। इसका रुख अब अपने कमरे की जानिब था जहां बिस्तर पर बैठा हुआ वजूद तजब्जुब का शिकार था। माँ बाप की वफात के बाद वो कब भाइयों के लिए बोझ बन गई, इससे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। दो भाई दोनों ने अलहदगी इख्तियार कर ली और इस घर में वो घन चक्कर बनकर रह गई। कभी एक भाई के दरवाजे पर तो कभी दूसरे भाई के दरवाजे पर। भाभीयों के अखराजात का रोना, और इसने इस सब से तंग आकर एक स्कूल में टीचिंग शुरू कर दी। 1 साल तक वो टीचिंग करती रही। मामला सुलझ नहीं पाया। मामूली तनख्वाह में भला इससे भाभीयों के अखराजात पूरे हो सकते थे। तंग आकर इसने शहर में आकर नौकरी की तलाश शुरू कर दी, क्योंकि भाभियां बाकायदा अखराजात में से हिस्सा तलब करती थी। भाइयों की रजामंदी से इसने हॉस्टल में सकूनत अख्तियार कर ली। एक ऑफिस में जॉब मिली, लेकिन वहाँ का बॉस काफ़ी सख्त था और घमंडी इंसान था, इसलिए इसे इस जॉब से दस्तबरदार होना पड़ा। और अब आकर वो एक ऐसी मुश्किल में फंस चुकी थी जहाँ आकर न जाने इसके साथ क्या होता। इसने घर वालों को कुछ भी नहीं बताया। ये भी इसके लिए एक जॉब भी थी जिसके इख्तिताम पर इसे दोबारा इस घर में जाना था। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो बेड पर अभी तक बैठी इसका इंतज़ार कर रही थी। शायद वो खुद तजब्जुब का शिकार थी कि अब इसे क्या करना चाहिए, कमरे से बाहर चले जाना चाहिए या यहीं बैठे रहना चाहिए। जबकि वो इसे हैरत से देखता खड़ा रह गया। मुझे अंदाज़ा नहीं था कि तुम इस तरह नई नवेली दुल्हनों की तरह मेरा इंतज़ार करती रहोगी। इसने आते ही तंज का तीर चलाया तो वो बौखला कर जल्दी से बेड से उतरने लगी। घेरदार शरारे में पाँव अटकने की वजह से इससे पहले कि वो मुंह के बल ज़मीन बोस हो जाती, जब महरोज की मजबूत बाजू ने इसे सहारा दिया। इसकी धड़कनें इसके बाजुओं पर रक्स कर रही थीं, जबकि वो हैरत से इसके चेहरे को देख रहा था। इसने सख्ती से आंखों को मीच रखा था। सुर्खो सफ़ेद चेहरा, हल्का फुल्का मेकअप और खूबसूरत ज्वेलरी में वो काफ़ी पुरकशिश लग रही थी। मशरक़ी खूबसूरती। दिल में एक पल के लिए ख्याल आया और दूसरे ही पल इसने सर झटक दिया। तुम सोफे पर एडजस्ट कर लोगी? इसने सवालिया लहजे में पूछा था और अनाया ने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया। ठीक है, चेंज करके सोफे पर चली जाओ। ज़ाहिर सी बात है, नई नवेली दूल्हा दुल्हन की तरह तो हमें एक साथ ही रहना होगा। वो खुद भी अपने लिए कंफर्टेबल शर्ट ट्राउज़र निकाल कर चेंज करने चला गया, जबकि वो आईने के सामने होकर ज्वेलरी उतारने लगी। इस सोच चुपचाप वो सोफे पर लेट गई। बेरामी की वजह से वो ठीक तरह सो तो नहीं पा रही थी, लेकिन जब इस शख्स का हुक्म था और वैसे भी वो इससे इतनी उम्मीद नहीं लगा सकती थी कि वो इससे बेड शेयर करेगा। ज़िंदगी में पहली बार इसने इतना बड़ा कमरा देखा था। इतना शान शौकत से भरा हुआ शख्स इसके शौहर के दर्जे पर फाइज था। चाहे वो जितनी भी संजीदा थी, लेकिन थी तो एक लड़की। रात देर तक अजीबो गरीब से ऐसे साथ इसके जज्बात से खेलते रहे। दिल ने अनजानी सी ख्वाहिश की कि क्या हो अगर वो हमेशा के लिए इसका शौहर बन जाए, और इस ख्याल के आते ही एक मुबहम सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर रक्स कर गई और अगले पल इसने सख्ती से सर झटक दिया। ये मैं क्या सोच रही हूँ, ला हौला वला कुव्वता पढ़ते हुए वो आंखें बंद करके सोने के लिए लेट गई और कुछ देर के बाद नींद की गहरी वादियों में उतर गई। दोनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी का आगाज़ कर लिया था। एक मंसूबे के तहत इन्होंने एक ऐसे रिश्ते को बुन लिया जो इनके लिहाज से एक बिल्कुल बेबुनियाद और कमज़ोर सा ताल्लुक़ था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि किस्मत का पलट कर इन दोनों को मजबूत गठबंधन में बांधने वाली है, जो हमेशा के लिए इनकी बुनियादों को मजबूत कर देगा। और ये भी कोई नहीं जानता था कि शैला बेगम की मन मर्जी और परिहान की मोहब्बत की तड़प कब इस शख्स के पहलू से आज़ाद कर दे जिसके साथ वो मुंसलिक होकर ज़िंदगी की एक नई तर्ज का आगाज़ कर चुकी थी, जो कि बिल्कुल मुख्तलिफ थी। इसने ऐसा कभी नहीं सोचा था, लेकिन जो कुछ हो रहा था मुनफरिद था। अगली सुबह फजर की अजान के साथ ही वो बेदार हो गई।
یہ اس کی بچپن سے روٹین تھی۔ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اس نے تلاوت کی۔ جب مہروز کی آنکھ کھلی، کمرے میں ایک نئے وجود کے اضافے پر اسے کافی زیادہ حیرت ہو رہی تھی۔ شاید وہ عادی ہو چکا تھا اب اکیلے رہنے کا۔ ویسے تو پریحان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھا، لیکن اس نے پریحان سے اس خبر کو مخفی رکھا اور باقی سوشل سرکل سے بھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس طرح کی کوئی بھی خبر سن کر پریحان کا ریئیکشن غلط ہو اور وہ جذباتی پن کا مظاہرہ کرے۔ اس لیے خاموشی بہتر تھی۔ وہ اٹھنے کے بعد فریش ہوا۔ اس لڑکی سے وہ کچھ زیادہ متاثر نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ وہ بھی اس سے دور دور تھی۔ اس نے خود سے مہروز کو مخاطب کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ باہر آیا تو اس کی شرٹ بیڈ پر پڑی تھی، جسے وہ حیرت سے دیکھتا رہا۔ تمہیں سب کی ضرورت نہیں ہے، ملازمہ ان سب کاموں کے لیے موجود ہے، اور ویسے بھی میں اپنی چیزیں خود پسند کرتا ہوں۔ اس وقت آئینے کے سامنے کھڑی بال بنا رہی تھی جب مہروز نے اس کے عکس کو دیکھتے ہوئے کہا، لیکن اس کے چہرے پر سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں شاہ صاحب، یہ شرٹ ملازمہ رکھ کر گئی ہے۔ اپنی بیوقوفی پر وہ ہلکا سا شرمندہ ہوا۔ وہ کچھ جلد بازی کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ تیار ہونے کے بعد وہ دونوں نیچے آ گئے۔ دونوں ایک دوسرے سے اکھڑے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ ہی تو ایک دوسرے کو بلا وجہ مخاطب کرنے کی۔ ناشتے کی ٹیبل پر شیلا بیگم اور جمشید شاہ پہلے موجود تھے، جو ان دونوں کو آتا ہوا دیکھ کر کھل اٹھے۔ شیلا بیگم کے چہرے کی رنگت غارت ہو گئی۔ انہیں اچھا نہیں لگا کہ وہ مڈل کلاس لڑکی ان کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرتی۔ حالانکہ اس کی اتنی اوقات نہیں تھی۔ اگر اس کے بیٹے نے یہ قدم اٹھانا ہی تھا تو کسی اچھی لڑکی کا انتخاب کر سکتا تھا جو ان کے سٹینڈرڈ پر پورا اترے، جسے وہ اپنی فرضی بہو ہی سمجھے، لیکن متعارف کرواتے ہوئے شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ جمشید شاہ کے آگے اس میں سر جھکایا تو انہوں نے نرمی سے محبت بھرے انداز میں سر جھکایا تو شاہ صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جیتی رہو میری گڑیا، بہت اچھا لگ رہا ہے تمہارا اضافہ دیکھ کر، پہلی صبح ہم سب کے ساتھ مبارک ہو۔ آج وہ کافی کمزور نظر آ رہے تھے۔ وہ دیر تک ان کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ اس نے کہا کہ پیچھے کیا راز تھا، وہ ابھی تک اس بات سے واقف تو نہیں تھی، لیکن نہ جانے کیوں انہیں ان کے شفیق چہرے کو دیکھ کر ایک عجیب سا احساس گھیر لیتا اور پھر ان پر شفقت رویہ۔ شیلا بیگم نے تو ناک چڑھاتے ہوئے جوس کا گلاس اٹھایا اور اپنے کمرے میں جانے لگی۔ آپ کہاں جا رہی ہیں موم؟ آپ کی بہو کے ساتھ پہلی صبح ہے، ناشتہ مل کر کرتے ہیں۔ مہروز نے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جمشید شاہ کے سامنے کوئی بھی بدمزگی ہو۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں اپنے کمرے میں ٹھیک ہوں، اور ویسے بھی میں ناشتہ کر چکی ہوں۔ شیلا بیگم کو وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ انہیں ہمیشہ سے مڈل کلاس لوگ بہت ڈرامے باز اور لالچی لگتے، جنہیں صرف پیسے سے مطلب ہوتا، اور پھر یہ لڑکے جس نے پیسوں کی خاطر اپنی زندگی ایک شخص کے ساتھ چند دنوں کے لیے منسلک کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اب ایک ڈرامائی شکل اختیار کر کے ان کے سسر کے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ حالانکہ حقیقت کیا تھی کوئی بھی کسی کے دل سے پوچھ کر فیصلہ نہیں کرتا۔ کبھی کبھی ہم اپنے خود ساختہ اصولوں میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے متعلق کیا سوچ رہے ہیں، اور بعد میں یہ بات ہمارے لیے شرمندگی کا باعث بن جاتی ہے۔ اگر انسان ہمیشہ پازیٹیو سوچے، مثبت راہ پر چلے، تو شاید اسے کبھی بھی اپنی سوچ پر شرمندگی نہ اٹھانی پڑے۔ اس گھر میں اسے اپنی حیثیت کا بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا۔ مہروز صبح سویرے آفس کے لیے نکل گیا، جبکہ اس نے گھر کے باقی کام کاج کو سنبھال لیا تھا۔ جمشید شاہ کے کمرے میں جا کر اس نے مس روز سے ان کی ساری ہی میڈیسن پوچھ لی، ان کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور انہیں بھی بہت اچھا لگا تھا۔ ایک پل کے لیے بھی اس نے اپنے سر سے دوپٹہ نہیں اترنے دیا۔ اس کا معصوم چہرہ بغیر کسی میک اپ کے بھی کافی معصوم اور کھلا کھلا نظر آ رہا تھا۔ شیلا بیگم کچن میں داخل ہوئی تو اسے ملازمہ کے پاس کھڑا دیکھ کر کافی حیران ہوئی، اور پھر قدم قدم چلتی ہوئی اس کے قریب آ گئی۔ اچھا لگا مجھے دیکھ کر کہ تم نے آتے ہی اپنی اوقات سنبھال لی۔ چاہے تم گھر میں 1 مہینہ رہو یا 2 مہینے، لیکن تمہیں اپنی اوقات نہیں بھولنی چاہیے۔ ان کا لہجہ کافی سخت تھا۔ وہ اس سے دور رہ کر بات کر رہی تھی جیسے وہ کوئی اچھوت ہو۔ وہ نرمی سے مسکراتے ہوئے سر جھکا گئی۔ چاہے میں اس گھر میں 1 مہینے کے لیے ہوں یا 2 مہینوں کے لیے، لیکن اتنے عرصے میں بھی میری اوقات یہی ہے کہ میں آپ کے بیٹے کی بیوی ہوں، کیونکہ اس کے نکاح میں ہوں۔ اس کا لہجہ بہت نرم تھا، چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ تھی۔ وہ تلخ لہجے میں بات نہیں کر رہی تھی، لیکن پھر بھی شیلا بیگم نے آگے بڑھ کر اس کے منہ کو بری طرح دبوچ لیا۔ تم جانتی بھی ہو کہ یہ نکاح
तुम्हारे साथ किस लिए हुआ है? सिर्फ पैसों की खातिर। तुम सिर्फ अपनी कीमत हासिल करने के लिए यहाँ हो। ये औकात है तुम्हारी और मेरे बेटे की बीवी समझने की। ये खुद को शाह खानदान की बीवी समझने की गलती कभी मत करना, क्योंकि मेरा बेटा किसी और में इन्वॉल्व है और वो तुम जैसी लड़कियों को मुंह भी नहीं लगाता। हाँ, अगर तुम खुद इसको बीवी समझ रही हो और बेहतर है ज़्यादा पैसों पर बिकी हुई रखेल समझ लो। इसके चेहरे की रंगत बेतहाशा सुर्ख हो गई। इसे सख्ती से इनका हाथ झटक दिया था। अगर वो महरूज की माँ ना होती तो शायद वो भी इनकी तरह गिरी हुई हरकत करती, लेकिन ये बात इसकी इज़्ज़त नफ्स के ख़िलाफ़ थी। आप मेरे लिए मेरी माँ की तरह हैं, मुझसे बड़ी हैं और मैं आपकी इज़्ज़त करती हूँ, इसलिए आज के बाद ये अल्फाज अपनी ज़ुबान से निकालने का सोचिए कभी मत। उंगली से इन्हें वार्निंग देते हुए वो अपने कमरे में चली गई। कमरे में आकर वो बेतहाशा रोई थी। क्या मुकद्दर ने इसे इस सिमत पर ला खड़ा कर देना था जहाँ वो खुद को इस शख्स की रखेल समझ रही थी, या लोग इसे सिर्फ एक रखेल की हैसियत से तस्वुर करते थे? शाम महरोज कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी बेताबी से इसका इंतज़ार कर रही थी। सलाम करते हुए वो आगे बढ़ी और महरोज के बिल्कुल सामने जाकर खड़ी हो गई। जबकि महरोज ने इसका बेतहाशा सुर्ख चेहरा देखा तो इसे हालात की संगीनी का अंदाज़ा हुआ था। क्या कोई बात करना चाहती हो? वो लिए दिए अंदाज में बात कर रहा था, जबकि इसने डायरेक्ट महरोज की आंखों में देखा था। एग्रीमेंट पर मुझे ये भी साइन करवा लेना चाहिए था कि मैं यहाँ अपनी इज़्ज़त नफ्स पर कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगी। मैं आपको बता दूं कि मैं एक शरीफ बाप की बेटी हूँ और अगर बात मेरी इज़्ज़त पर आई तो मैं खड़े खड़े हर तरह के एग्रीमेंट को तोड़ दूँगी। इसने कह दिया और महरोज इसे देखता रह गया। आखिर हुआ क्या है? मुझे तुम्हारे गुस्से की वजह समझ नहीं आ रही। वो पहली बार इस लड़की को गुस्से में देख रहा था। इसकी उम्र तकरीबन 22 साल थी। गहरे दुख से भरा हुआ अंदाज, रोंदी हुई आवाज़ और नम आंखें वो इसके दिल में अजीब सा तासुर बर्पा कर रहे थे, जबकि वो मुसलसल अपनी नज़रों को इधर उधर जमाए हुए था। खुद से मुंसलिक रिश्तों को अच्छी तरह आगाह कर दें कि मैं यहाँ आपकी मनकूहा की हैसियत से हूँ। आपने कहा था मुझे इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ की फराहमी के साथ साथ सब कुछ दिया जाएगा जो कि मेरे लिए ज़रूरी है, तो इसमें इज़्ज़त नफ्स को भी ऐड कर लें। इसने महरोज को अच्छी तरह बावर करवा दिया और कमरे से निकल गई, जबकि महरोज को अंदाज़ा हो चुका था कि शायद इसकी शैला बेगम से कोई बात हुई है। डिनर के बाद वो जमशेद शाह से मुलाकात करने के बाद शैला बेगम के पास चला गया और ढके छुपे लफ्ज़ों में इन्हें बावर करवा दिया कि वो आज के बाद इस लड़की के लिए किसी भी तरह का गैर मुहज़्ज़ब रवैया इख्तियार ना करें, वरना अगर इसने तलाक का मुतालबा कर लिया तो ये ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और शैला बेगम तो गुस्से से मुंह फेर कर बैठी रहीं। इन्हें लड़की किसी भी सूरत कबूल नहीं थी। बस जल्द से जल्द ये सब मुकम्मल करो और इस लड़की को इस घर से चलता करो। मैं इसे अपने घर में कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। इनका लहजा गुस्से में डूबा हुआ था, जबकि दूसरी तरफ जमशेद शाह को बेतहाशा खुश थे। इतने एक पल के लिए इसे दुख हुआ कि इसने अपने बूढ़े दादा को धोखे में रखा है। इसने आज तक इनसे झूठ नहीं बोला था और इनके लिए इनके बाबा की तरह थे, लेकिन अभी मजबूरी थी। कमरे में आने के बाद इसने लैपटॉप खोला और फौरन परिहान की कॉल आ गई। एक नज़र सोफे पर सोए हुए वजूद पर डालकर वो टेरेस पर चला गया। इसके सामने वो परिहान का जिक्र नहीं कर सकता था। कुछ देर परिहान के साथ बात करने के बाद वो वापस आ गया। न जाने क्यों बार बार दिमाग में ये बात गर्दिश कर रही थी कि शायद इसके जागने की वजह से वो डिस्टर्ब हो रही हो। कमरे में आने के बाद इसने दोबारा एक नज़र इसे देखा जो अपने ही मुंह पर बाजू रखे सोने की कोशिश कर रही थी। लाइट ऑफ करने के बाद वो भी सोने के लिए लेट गया। अगले आने वाले दिन में इसने खुद को बहुत ज़्यादा महदूद कर लिया था। महरोज के करीब ही भटकना इससे गवारा नहीं था। वो नहीं चाहती थी कि इस शख्स के जहन में ये ख्याल आए कि वो इसके इर्द गिर्द मंडलाते हुए इस अपनी हैसियत का एहसास दिलाती है या इसके करीब आने की कोशिश करती है, जबकि शैला बेगम का रवैया बिल्कुल वैसा ही था। वो ज़्यादा से ज़्यादा जमशेद शाह के रोज़ बरोज़ गिरती हुई तबीयत इसे वहशत में मुब्तला कर रही थी। इनकी खुराक के साथ साथ इनकी दवा का ख्याल भी वो खुद रखती। इनके साथ बातचीत करना और इन्हें भी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में गोया एक बेटी मैसर आ गई जो इनके दिल की हर बात सुनती थी, इनकी खिदमत करती। महरोज से ज़्यादा वक्त तो वो जमशेद शाह के साथ गुजारती थी, जिसके लिए भी इसके दादू की तरह
تھے شفیق اور پرکشش انسان جس نے بابا کے بعد بالکل بابا جیسی محبت دی تھی، لیکن نہ جانے کیوں زندگی کی سڑکتی ہوئی ڈور اسے اذیت میں مبتلا کر رہی تھی۔ اسے مہروز سے تعلق ختم کرنے کا دکھ نہیں تھا، لیکن شاید جمشید شاہ اور یہاں آ کر وہ اٹک جاتی۔ اس روز اس کے نکاح کر دو۔ ہفتے گزر چکے تھے۔ مہروز اس شام گھر واپس آیا تو اس کے ماتھے پر پٹھی بندھی ہوئی تھی، بازو پر بھی چھوٹی سی چوٹ کا نشان تھا۔ وہ بےتاب سی ہو کر اس کی جانب بڑھی، جو بھی تھا وہ اس شخص کے ساتھ نکاح کے رشتے میں منسلک تھی۔ وہ اس کے قریب رہتا، اس کے ارد گرد، اور نامحسوس طریقے سے وہ بھی اس کے متعلق سوچنے لگی تھی۔ شاید یہ دماغ کا اثر ہوتا ہے، اگر ہم دل سے کسی شخص کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں تو پھر ہم نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگ جاتے ہیں، اور اس کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو رہا تھا۔ جس طرح دادو اسے دعائیں دیا کرتے تھے، جس طرح ہر دعا میں اسے اولاد کی نعمت عطا کرنے کی فریاد کرتے اور اس کا دل دھڑک جاتا۔ اب وہ کہنے بتاتی کہ اسے مہروز سے کسی طرح کی امید نہیں ہے، اور شاید یہ سب ایک خواب ہے جس سے وہ اپنی آنکھوں میں بننا ہی نہیں چاہتی۔ مہروز کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے۔ اس شام کسی پارٹی کے سلسلے میں شیلا بیگم گھر پر نہیں تھی، اور خود جمشید شاہ کی طبیعت بھی بہت ڈسٹرب تھی۔ بخار کی شدت کی وجہ سے وہ زیادہ بات چیت نہیں کر پا رہے تھے۔ ایک دن ان کی جانب سے پریشانی اور دوسرا مہروز کی تکلیفوں۔ کیا ہوا مہروز، آپ ٹھیک ہے نا؟ وہ بے قراری سے بولے، اور مہروز نے ایک دن ان کی جانب سے پریشانی اور دوسرا مہروز کی تکلیف۔ کیا ہوا مہروز، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ بے قراری سے بولے، مگر مہروز نے ایک نظر اس کے چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بالکل عام سے حلیے میں تھی، نیوی بلو کلر کی شرٹ اور ٹراؤزر، دوپٹہ کندھے پر پڑا ہوا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بس ایک چھوٹا سا ایکسیڈنٹ ہوا ہے۔ وہ فوراً کچن میں گئی، اس کے لیے ہلدی والا دودھ بنا کر لے کر آئی اور ساتھ میں سے پین کلر نکال کر دی۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، بس مجھے دودھ دے دو، میں آلریڈی میڈیسن لے چکا ہوں، اس نے کہہ دیا، اور اس نے دودھ آگے بڑھایا۔ اس کے ہاتھ پر چھوٹی سی چوٹ آئی تھی، لیکن شاید تکلیف اس کی کمر کے نچلے حصے میں تھی۔ مجھے لگتا ہے میری کمر پر بھی چوٹ آئی ہے، کیا تم دیکھو گی؟ اس نے کہہ دیا، اور وہ اس کے آنکھوں میں دیکھتی رہی۔ آج تک وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے۔ مہروز نے اس کے سامنے ہی شرٹ کے بٹن کھولے۔ وہ ایک ہاتھ سے شرٹ کے بٹن کھولتے ہوئے شرٹ اتارنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اس نے آگے بڑھ کر اپنے نازک ہاتھوں سے اس کی شرٹ اتار دی۔ اس کے ہاتھوں کے لمس نے مہروز کے وجود میں عجیب سی ہلچل پیدا کر دی۔ دل دھڑکا تھا، لیکن اس نے دھڑکتے ہوئے دل پر قابو پا لیا۔ وہ پلٹ کر اس کی کمر کو دیکھنے لگی، جہاں پر بنا ہوا نیلا نشان اسے حیرت میں مبتلا کر گیا۔ مجھے لگتا ہے آپ کی کمر پر چوٹ آئی ہے۔ تیر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ ساتھ اس کے چہرے پر سرخیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ اس کو سرتی وجود کو دیکھ کر ایک پل کے لیے بھی دل کو دھڑکن بے چین ہوتی، وہ ایسے ہی شرٹ اتار کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اوندھے منہ، کیا آپ کھانا کھائیں گے؟ میں آپ کے لیے کھانا لے کر آؤں؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ ایک مہروز نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیا تم میری کمر کا مساج کرو گی؟ اس نے پوچھ لیا، اور انایا حیرت زدہ رہ گئی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ مہروز کچھ ایسا کہے گا، جو بھی تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، اور اس وقت مشکل میں اس کا فرض بنتا تھا کہ وہ اپنے شوہر کی بات مانتی۔ فرسٹ ایڈ باکس سے وہ آئنٹمنٹ نکال کر لے آئی اور اس کے قریب بیٹھ گئی۔ دل بری طرح دھڑک رہا تھا، چہرہ سرخ تھا، لبوں کو کچلتے ہوئے وہ پریشانی کا شکار لگ رہی تھی۔ شاید اس سوچ میں مبتلا تھی کہ اسے آغاز کیسے کرنا چاہیے، جبکہ وہ اس کے لمس کا منتظر تھا۔ ریحان سے محبت کے باوجود اس نے کبھی بھی اسے اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ حالانکہ کتنی مرتبہ ریحان نے کوشش کی تھی، لیکن وہ ہمیشہ اس سے دور رہا۔ اسے لگتا تھا کہ جائز حق کے بغیر وہ کبھی اس کے قریب نہیں آئے گا، بلکہ کسی کے بھی نہیں، اور آج اس کے قریب بیٹھی ہوئی لڑکی پر وہ جائز حق رکھتا تھا۔ ایک پل کے لیے اس نے سارے ایگریمنٹ کو بھلا دیا، جبکہ اس کی کمر پر آہستگی سے اس کے ہاتھ گردش کرنے لگے تو اس کی سانس ساکت رہ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر اس کے چہرے کو دیکھا تھا، جو اس وقت اس کے بے تحاشا قریب بیٹھی تھی۔ گھٹنوں کے بل بیٹھی اس نے اپنے ہاتھ اس کے وجود پر ٹکا رکھے تھے۔ اسے اپنی جانب دیکھتا پا کر وہ کچھ حیران سی ہوئی، اور اگلے لمحے اچانک وہ بوکھلا گئی جب مہروز نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ کٹی ہوئی شاخ کی طرح وہ اس کے سینے سے اٹک رہی۔
दोनों की धड़कनें बेतरतीब सी थीं। कमरे का बंद दरवाज़ा, तन्हाई भरा माहौल और दोनों के दरमियान रिश्ता, दोनों के जज्बात ही इन्हें बेताब कर रहे थे। पेवस की उंगलियों में देख रहा था, पेवस की आंखों में देख रहा था शिद्दत के साथ, जबकि वो बेताबी से इसे अपने लब कुचल रही थी। मेरोज ने हाथ बढ़ाकर नरमी से इसके लबों को आज़ाद कर दिया। तुम्हारे लब काफ़ी खूबसूरत हैं। वो इसके बेहद करीब सरगोशी कर रहा था, जबकि इसकी सरगोशी पर वो बस सर झुकाए इसको महसूस करती रही। जब मेरोज ने अपने लब इसके लबों से जोड़ दिए, वो क़यामत खेज लम्हा था जब दोनों एक दूसरे के करीब हुए, बेतहाशा करीब, और एक दूसरे में सिमटे रह गए। इस वक्त दोनों को कुछ भी याद नहीं रहा था, ना ही एग्रीमेंट और ना ही इनके दरमियान तयशुदा शराइत। वो रात मुलाकात की रात थी। दोनों के दरमियान मुलाकात का वो क़यामत खेज लम्हा एक ऐसे नए रिश्ते का आगाज़ कर चुका था जिसके बारे में दोनों को ही अंदाज़ा नहीं था। अगली सुबह मेरोज बेदार हुआ तो ख़ुद को मलामत करती हुई वो काफ़ी देर इसका चेहरा देखता रहा। वो सुकून से इसके बाजू में सोई हुई थी। चुपचाप उठकर कमरे से बाहर चला गया, जबकि जिस वक्त वो बेदार हुई हैरत ज़दा रह गई। ये सब नहीं होना चाहिए था। इस वाक़े ने दोनों को अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार कर दिया। दोनों एक दूसरे से नज़र तक नहीं मिला पा रहे थे। अनाया ने चुपचाप अपना कमरा अलहदा कर लिया। सबके सोने के बाद वो मेरोज के कमरे में जाने के बजाय दूसरे कमरे में चली जाती, जबकि जमशेद शाह की बिगड़ती हुई तबीयत की वजह से वो अब अपने कमरे से निकल नहीं सकते थे। शैला बेगम इस पर ऐसे ही मुसल्लत थी, लेकिन वो अब भी बेहद हक़ मकदूर कर दिया से अंदाज़ा था कि वो किसी और में इंटरेस्टेड है। वो इसी को हासिल करने के लिए इसे मोहरा बना रहा है, इसीलिए इसने अपने कदम हटा लिए। मेरोज भी खामोश था, इसने कुछ भी नहीं कहा था। दूसरे कमरे में इसके चले जाने पर भी बस खामोशी इख्तियार कर ली, लेकिन दिल में कौन सी हलचल बरपा थी इससे कोई भी वाकिफ नहीं था। इसका दिल अजीब से तज़ब्ज़ुब का शिकार था। इससे पहले कि वो कुछ मज़ीद सोचता, लेकिन जमशेद साहब की बिगड़ती हुई तबीयत ने इसे बिल्कुल लाचार कर दिया था। इन्हें फ़ौरन अस्पताल मुंतकिल कर लिया गया, लेकिन डॉक्टर्स ने इन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया। इनकी हालत बिल्कुल गैर हो गई थी, बेहाल वजूद, और यूं लग रहा था जैसे कि ज़िंदगी बस अपने इख्तिताम का लहाफ ओढ़ने के लिए बेताब खड़ी हो। वो बेकरार था, हद से ज़्यादा बेताब, और इससे ज़्यादा बेताब था वो वजूद जो बार बार मायूस नज़रों से अस्पताल के इस कमरे के बंद दरवाजे को देखता और फिर खामोशी से सर झुकाए रोने लग जाता। वो क्यों इतनी बेताब थी वो समझ नहीं पा रही। इसका कोई खूनी रिश्ता नहीं था, लेकिन शायद एक अटैचमेंट बन चुकी थी, या फिर इस रिश्ते के खो जाने का दुख। वो कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। इस शाम जब डॉक्टर्स ने आकर इसे बताया कि जमशेद शाह हमेशा के लिए जा चुके हैं, तो वो निढाल सा फर्श पर बैठ गया। ये सब कुछ होना था, इसे बहुत पहले से मालूम था, लेकिन इसका दिल इस कदर छलनी क्यों हो रहा था? ये सिर्फ इसकी मोहब्बत थी। बिछड़ जाने का दुख इतना हावी हुआ कि वो बेताब सा होकर रो पड़ा। मेरोज शाह को इस रोज़ इसने बच्चों की तरह फूट फूट कर रोते हुए देखा था। वो इसके करीब आकर बैठ गई, हाथ आगे बढ़ाकर। इस रोज़ इसने पहली बार हक से मेरोज के हाथों को थाम लिया था। वो खुद भी बुरी तरह रो रही थी। इसका दिल तकलीफ का शिकार था। इसी शाम जमशेद शाह की तदफीन कर दी गई, क्योंकि डॉक्टर्स ने इनकी मैयत को ज़्यादा देर रखने से मना किया था। इसने शैला बेगम के मुतमईन से चेहरे को देखा। अब बस खेल खत्म हुआ तुम्हारा, कल तक सारे मेहमान चले जाएंगे और तुम भी अपना बिस्तर बोरिया समेट लो, क्योंकि तुम भी इन्हीं के साथ चली जाओगी। वो बस एक दुखी निगाह इनके चेहरे पर डालकर वापस चली गई। लोग इतने बेहिस कैसे होते हैं? वो जानती थी कि रिश्ता आर्जी था, लेकिन आर्जी रिश्ते भी कभी कभी दिल में मुस्तकिल सरायत कर जाते हैं। और जब से इस शख्स ने इसकी धड़कनों पर अपना नाम साबित किया था, वो तो खुद को इसकी बेताब धड़कनों का मुहाफिज समझने लगी थी। भले इससे दूरी इख्तियार किए रखी, लेकिन न जाने क्यों ऐसा लग रहा था जैसे वो इसके मुकद्दर में लिखा हुआ शख्स है। लेकिन हकीकत यही थी कि इसे इस घर से जाना था। इस साथ परिहान की कॉल पर वो जमशेद शाह को याद करते हुए रो पड़ा। जब परिहान के अल्फाज इसे हैरत में मुब्तला कर गए। इसमें इतना हैरान होने वाली और गमगीन होने वाली बात ही नहीं है। मेरोज, अब हमारे रास्ते का कांटा साफ हो गया है। हम अपनी मोहब्बत को पा सकते हैं। जल्दी से सब कुछ सेटल करके मेरे पास आ जाओ। और परिहान की ये सोच पर वो हैरान रह गया। वो जानती थी कि वो जमशेद शाह के लिए और कितना बेताब रहता था।
वो इसके लिए कितनी अहमियत रखते थे, और बजाय इसके कि इसके गम में बराबर की शरीक होकर इसे यहाँ आकर तसल्ली और दिलासा देती, वो अभी अपने ज़िद पर कायम थी। इसने चुपचाप कॉल काट दी। कुछ लोग हमारे साथ जज्बाती तौर पर वाबस्ता नहीं होते, वो बस अपनी आसानियों पर नज़र डालते हैं। इन्हें बस वही चाहिए होता है जो इनके लिए ज़रूरी हो, इससे ज़्यादा इन्हें किसी चीज़ की तलब नहीं होती। लैपटॉप को साइड पर रखते हुए वो बैकग्राउंड से टेक लगा गया। जब अंदर दाखिल होने थी तो सफ़ेद दुपट्टे के हाले में चमकता हुआ चेहरा वो अफसुर्दगी से इसके करीब बैठ गई। मुझे अफसोस है परवरदिगार, दादा जान की मगफरत फरमाए। बिलाशुबा वो बहुत नेक इंसान थे, इसने दुख से कह दिया। इसकी आंखों से आंसू टूट कर गिर रहे थे। वो बस इसका चेहरा देखता रहा और फिर चुपचाप इसके कंधे से सर टिका गया। वो आहिस्तगी से महरोज शाह के गाल थपक रही थी और वो बेबस होता चला जा रहा था, और फिर चुपचाप इसके कंधे से सर टिका दिया। वो आहिस्तगी से महरोज शाह के गाल थपक रही थी, वो बेबस होता चला जा रहा था। इस रोज़ वो जी भर कर रो पड़ा। इससे कोई भी मुखलिस रिश्ता मैसर नहीं था, और अब जमशेद शाह भी इससे मीलों दूर चले गए थे। लेकिन दिल की हालत में वहशत बरपा थी। वो जानता था कि रिश्ता भी इसके हाथ से छूट जाएगा। अगली सुबह शैला बेगम इसके कमरे में दाखिल हुई और इसके करीब जाकर खड़ी हो गई। वो ऑफिस के लिए तैयार हो रहा था। दुख से निपटने का वाहिद हल खुद को मसरूफ़ कर लेना है, और वह खुद को मसरूफ़ कर लेना चाहता था। मैं चाहती हूँ कि तुम इस चेक पर साइन करते चलो ताकि इस लड़की को आज़ादी बख्श दो। मेरे ख्याल में ये तुम्हारे लिए बेहतर है और इसकी ज़िंदगी के लिए भी, इन्होंने कह दिया था, और वो अपनी माँ को देखता रह गया। कुछ भी इजाफी सोचने की ज़रूरत नहीं है, परिहान तुम्हारी मुंतज़र है। तुम इस शीट पर साइन करो ताकि मैं ये लड़की के हवाले करूँ। और इसने चुपचाप पेंसिल हाथ में लेकर सिग्नेचर कर दिए। वो कमरे से चला गया। शैला बेगम फौरी इसके कमरे में दाखिल हुई और वो जाकर इसके मुंह पर दे मारा। ये रही तुम्हारी रकम, और जल्द ही तलाक के कागज़ों तक पहुंच जाएंगे। अब तुम आज़ाद हो, तुम जा सकती हो। और इसने झुकते हुए वो चेक उठा लिया। शैला बेगम ने हमेशा ऐसा रवैया इसके साथ इख्तियार किया था। ये इसलिए दुख की बात नहीं थी, लेकिन इस शख्स ने इसकी कीमत लगा दी, ये इसके लिए दुख की बात थी। सर झटकते हुए इसने चुपचाप वो दराज में डाल लिया। मेरे ख्याल में मैं ज़्यादा सोच रही हूँ, ये सब कुछ तो पहले ही तय था। इसने अपना बैग तैयार कर लिया। इस शाम वो इसके कमरे में आई थी। कुछ ऐसा था जो इसके चेहरे से ज़ाहिर हो रहा था। इसकी आंखें बेतहाशा सुर्ख थीं। इसने ऐसा नहीं सोचा था कि ज़िंदगी ये मोड़ ला देगी, और ये हकीकत भी इस पर आज आश्कार हुई। मैं रोज़ अपने कमरे की बालकनी में खड़ा था। वो बैग वहीं छोड़ते हुए इसके चेहरे के करीब आई और चुपचाप इसके पास आकर खड़ी हो गई। महरोज ने पलट कर इसके चेहरे को देखा। इससे लगा शायद वो अपने चेक हासिल करने के बाद अब वापस जाने का इरादा रखती है। मैं तलाक के कागजात जल्दी भिजवा दूंगा। इसका लहजा अफसरदा था, लेकिन संजीदगी से लिपटा हुआ। इसने वो चेक चुपचाप महरोज की जानिब बढ़ा दिया। मुझे आज मालूम हुआ है कि आपने रिश्ता किस लिए तय किया था। दादा जान की खुशी के लिए, और मुझे इनसे इतनी मोहब्बत मिली कि मैं अपनी इस बेलोस मोहब्बत को इन पैसों पर कुर्बान नहीं कर सकती। महरोज इसका चेहरा देखता रहा। इसकी आंखों की नमी से पोशीदा नहीं थी। लेकिन ये तुम्हारा हक बनता है, तुम्हें ये रख लेने चाहिए, ये तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। वो हैरत सदा था, लेकिन इसने महरोज का हाथ थामते हुए चुपचाप चेक इस पर रख दिया। मैं यहाँ से जो कुछ लेकर जा रही हूँ वही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। इस एक रात की निशानी जो हमारे दरमियान चुपचाप आकर गुजर गई, और महरोज की आंखें हैरत से उबल पड़ी। वो माँ बनने वाली थी। ये कैसा एहसास था जिसने इसे अपनी लपेट में लिया, और वो वहीं घेरा खड़ा रह गया। वो चुपचाप पलट गई। बैग उठाकर वो इस हवेली से निकल गई थी। वो रुक नहीं पाया। दिल, दिमाग और पूरा वजूद अजीब सी कश्मकश का शिकार हो गया। वो चेक वो इसके हवाले करके गई थी, यानी इसकी मोहब्बत बिकाऊ नहीं थी, जबकि यहाँ से जाने वाली चीज़ इतनी गैर मामूली नहीं थी कि वो खामोशी इख्तियार कर लेता। लेकिन फिर भी इसे खामोश होना पड़ा। इतना तो इसका हक बनता था कि इस एक हफ्ते में शैला बेगम ने हर तरह से तैयार कर लिया था कि वो परिहान के पास वापस लौट जाए। परिहान भी अपनी इज्जत पर कायम थी। वो तैयारियां कर रहा था, लेकिन जहन के ताने बाने न जाने क्यों एक ही बात पर अटके हुए थे। जबकि दूसरी तरफ वो भाई के घर वापस लौट कर चली गई। भाभीियों के ताने बिल्कुल वैसे ही थे।
सख्त मिजाज, लेकिन इस बार इसके लब बुरी तरह खामोश थे, कहने सुनने को जैसे कुछ भी नहीं हो। और क़यामत तो इस रोज़ टूटी जब इस दिन इसकी रिपोर्ट्स निदा भाभी के हाथ लगी और इसने कहराम बर्पा कर दिया। ये मोहतरमा इश्क लड़ा कर आई है, इसके पेट में किसी की गली और औलाद पल रही है। वो साकित रह गई, इसे अंदाज़ा नहीं था कि वो इसके सामने की छानबीन करेंगी। इसका भाई मुजाहिद तेज़ी से इसकी जानिब बढ़ा और एक जनाटेदार थप्पड़ इसके मुंह पर जड़ दिया। ये गुल खिलाती रही हो तुम, और हमें तुम कह रही थी कि तुम किसी बूढ़े शख्स की केयर टेकर बनकर वहाँ रहती हो। आखिर तुम इस नाजायज़ बच्चे का क्या करोगी? क्या मुजाहिद का लहजा बहुत सख्त था। वो रो पड़ी, नाजायज़ नहीं है, मैंने इसके बाप से निकाह कर रखा है, मैं इसकी माँ हूँ, इसे खुद पाल लूँगी और किसी को भी इसके मामला से गर्ज नहीं थी। सब लोगों ने इस पर बदकिरदारी का लेबल लगा दिया। मुजाहिद ने खड़े खड़े से हुक्म दे दिया कि वो इस घर से चली जाए। निदा ने इसका सामान लाकर सेहन में पटक दिया, जाओ उठाओ और निकलो यहाँ से। वो सेहन में बड़ी सिसक रही थी जब इस घर का दरवाज़ा खुला और आने वाले शख्स को देखकर वो हैरत ज़दा रह गई। इससे आगे बढ़कर इसे सहारा दिया था और फिर अपनी आगोश में समेट लिया। सब लोग हैरान और परेशान खड़े थे। वो बावकार सा शख्स इसका था मुकम्मल इसका। महरोज़ इसने हल्की सी सरगोशी की और महरोज़ ने झुकते हुए इसके माथे पर लब रखे थे। मैं तुम्हें वापस लेने आया हूँ अपनी इसी ज़िंदगी में जहाँ तुम मेरे लिए लाजिम व मलजूम हो। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारनी है। इसमें सब कुछ छोड़ दिया था। परिहान की खुदगर्ज मोहब्बत, शैला बेगम की इज़्ज़त, इसे अगर चाहिए था तो अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहिए था। वो नहीं चाहता था कि कल इसकी बेटी है किसी ऐसी राह पर चल निकले जो इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो। ये मेरी बीवी है मिसेस महरोज़ शाह, और ये बच्चा मेरा है। और अगर आप में से किसी ने दोबारा मेरी बीवी के किरदार पर उंगली उठाने की कोशिश की तो आप लोग अच्छी तरह जान सकते हैं कि महरोज़ शाह हशर बिगाड़ने में कितना माहिर है। इसकी बस एक धमकी ही कारगर साबित हुई। अनाया को इन खुदगर्ज रिश्तों से कोई मतलब नहीं था। इस रोज़ वो वापस पलट गई। इसके साथ महरोज़ की मोहब्बत थी और इसे अपनी सारी ज़िंदगी इस शख्स के साथ गुजारनी थी जिसकी मोहब्बत इसके दिल में बुरी तरह अपनी जड़ कायम कर चुकी थी, क्योंकि वो जानती थी कि मोहब्बतें नसीब से मिला करती हैं और मोहब्बतों को ठुकराने वाले लोग हमेशा बदकिस्मत रह जाते हैं।